سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور ہدہد 29 ذوالقعدہ سن 1420 ہجری مطابق 6 مارچ سن 2000 عیسوی بروز پیر بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فارج الکربات ومجیب الدعوات ومضاعف الحسنات وغافر الخطايا والزلات ومحيل الشدائد والمكروهات أحاط علما بجميع الكائنات ونفذ بصره جميع المبصرات ووسع سمعه جميع الأصوات فلا تختلف عليه سؤالات السائلين مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات يري عزته ثم يبدي لطفه والعبد عن ذي الشان في الغفلات عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها متفردا بالكمالات أحمده حمدا يملأ الكائنات وأشكره على ما أولاه من الإحسان والكرامات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وكذلك الأسماء له والصفات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات والهادي إلى سبيل النجاة والمحذر من طرق الضلالات والهلكات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات صلاة وسلاما دائمين متعاقبين بتعاقب الأوقات أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کی رہنمائی کے واسطے، لوگوں کی ہدایت کے واسطے، لوگوں کو صراط مستقیم دکھلانے کے واسطے، صحیح راستہ بتلانے کے واسطے، باطل سے بچا کر جادہ حق پر لانے کے واسطے، ظلمتوں سے، اندھیریوں سے بچا کر نور، ضیاء اور روشنی کی جانب لانے کے واسطے اپنے بہت سے نمائندے اس عالم آب و گل کے اندر بھیجے، پیغمبر حضرات کو بھیجا، انبیاء کرام کو بھیجا، رسول عظام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور ہر پیغمبر کو اپنا مقرب بندہ بنایا، ایسا بندہ بنایا کہ امت کے اندر اس پیغمبر اور نبی کا مقابلہ کرنے والا کوئی موجود نہیں، اس کے ہم پلہ کوئی نہیں، اس کے ہم درجہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے اندر دنیا میں درجات کا فرق رکھا، کسی کو کسی طرح فضیلت حاصل، کسی کو دوسرے انداز سے فضیلت حاصل، اور یہ تمام فضائل و مناقب اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پیغمبروں کو اپنے فضل و احسان سے عنایت فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز جو انسان کے پاس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے رحم اور کرم اور بے پایا فضل و احسان کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کلام پاک کے اندر اس کو بیان فرمایا کہ تم اپنے پاس موجود کسی نعمت کے اوپر غرور مت کرنا، دھوکے میں مت پڑ جانا، کیونکہ یہ نعمت تو
مجھ خدا نے تمہیں عنایت فرمائی ہے تاکہ اس نعمت کو تم دنیا کے اندر استعمال کرو اور دنیا میں استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے منافع تمہیں پہنچتے رہیں، لیکن تم کبھی یہ محسوس مت کرنا کہ اس نعمت کے ہم مالک نہیں، بنا استحقاق کے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نعمت اے بندو تمہیں عنایت فرما رکھی ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ یہ آیت کریمہ 14ویں پارے میں سورہ نحل کے اندر موجود ہے۔ جو نعمت بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اے بندو تمہیں حاصل ہے، اللہ تعالی نے پیغمبروں کے درمیان، رسولوں کے درمیان، نبیوں کے درمیان اس دنیا کے اندر درجات میں فرق رکھا، کسی کو کسی چیز میں فضیلت اور بڑائی نصیب فرمائی اور کسی کو کسی چیز کے اندر، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر بنایا۔ لہذا جس طرح خدا کی خدائی کے اندر خدا کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، خدا کی کوئی نظیر نہیں ہے، خدا کی کوئی مثال نہیں ہے، خدا کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اسی طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ بالکل بے نظیر، بے عدیل، بے مثال ہے، کوئی اس کی شبیہ نہیں ہے۔ خیر درجات کا فرق دنیا کے اندر پیغمبروں کے درمیان بھی رکھا گیا اور دوسرے لوگوں کے درمیان بھی رکھا گیا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ان پیغمبروں میں سے، ان نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اپنا پیغمبر بنایا، نبی بنایا، اور صاحب صرف پیغمبر ہی نہیں بنایا بلکہ دنیا کے اندر ان کو وسیع اور عریض مملکت عنایت فرمائی، بادشاہت عنایت فرمائی، سطوت عنایت فرمائی، غلبہ عنایت فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جس طرح خواتین و حضرات انسانوں کے اوپر تھی، اسی طرح جنات کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، اسی طرح درندوں، پرندوں، چرندوں کے اوپر ان کی حکومت تھی، دریا کی مچھلیوں کے اوپر ان کو حکومت حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دین کی دولت سے بھی سرفراز فرما رکھا تھا اور دنیا کی دولت سے بھی سرفراز فرما رکھا تھا۔ اور یہ جانتی ہیں آپ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، سبھی کو معلوم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دین کی وجاہت بھی رکھتے تھے اور دنیا کی وجاہت بھی رکھتے تھے۔ باری تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا تخت عنایت فرما رکھا تھا کہ جو ہواؤں کے اوپر اڑتا تھا، ہوا بھی ان کے تابع تھی، ہواؤں کے اوپر ان کی حکومت تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے کوئی انعام، کوئی احسان کسی کو دے دے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان تصور کیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر موقع پر اللہ کے فضل کا اظہار فرمایا کہ اس دنیاوی حکومت کے اندر، دنیاوی بادشاہت کے اندر، دنیاوی سطوت کے اندر، دنیاوی غلبے کے اندر مجھے کوئی منقبت اور فضیلت
از خود حاصل نہیں ہے بلکہ یہ سب میرے پروردگار کا فضل ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام مختلف علاقوں کے اور مختلف مقامات کے دورے بھی کرتے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سفر کے اندر درندے بھی رہتے تھے، چرندے بھی رہتے تھے اور دوسرے پرندے بھی رہتے تھے اور جنات بھی رہتے تھے، اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ جس کام کے کرنے کا حکم جنات کو عنایت فرما دیا بس وہ کام ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ جنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے زیادہ طاقت اور قوت اور شکتی رکھ چھوڑی ہے، لیکن جنات خدا تعالیٰ کی طاقت سے باہر تو نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں جنات کی ذوات بھی ہیں اور انسانوں کی ذوات بھی ہیں۔ تمام درندے، پرندے، چرندے، پیرندے اور تمام مخلوقات جو اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہیں، ان کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ کوئی مخلوق باری تعالیٰ کی بارگاہ سے اور باری تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں نکل سکتی، خارج نہیں ہو سکتی۔ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقیم۔ نہ جنات آسمان کی چھتری سے باہر نکل سکتے ہیں، نہ انسان آسمان کی چھتری سے باہر نکل سکتے ہیں، اور نہ زمین کے بچھونے سے باہر نکل سکتے ہیں۔ جہاں جائیں گے یا تو زمین کی مٹی نظر آئے گی یا سمندر کا پانی، ندی نالوں اور تالابوں کا پانی نظر آئے گا۔ جہاں جائیں گے آسمان کی نیلی نیلی چھتری ان لوگوں کو دکھائی دے گی۔ تو اگر باہر نکلنا چاہیں اور یہ سوچیں کہ ہم آسمان کی چھتری سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں، نہ جنات کے لیے ممکن، نہ انسانوں کے واسطے ممکن۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دنیاوی حکومت بھی عنایت فرما رکھی تھی اور دین کی دولت سے بھی اللہ تعالی نے ان کو سرفراز فرما رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، جو ملک شام کے اندر ہے، جس کو مسجد اقصی بھی کہتے ہیں اور جس کے اوپر آج کل یہودیوں کا قبضہ ہے، مسلمانوں کے قبضے میں یہ مسجد نہیں ہے جس کو مسجد اقصی بولتے ہیں، بیت المقدس بولتے ہیں۔ اسرائیل کا قبضہ اس بیت المقدس پر یا مسجد اقصی پر اس زمانے میں ہے۔ تو خیر، حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حج کرنے کا ارادہ کیا اور سوچا کہ بھئی چلو مکہ مکرمہ چلتے ہیں، وہاں خانہ کعبہ کا طواف بھی کر لیں گے اور خانہ کعبہ کا حج بھی کر لیں گے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے رخت سفر باندھا اور اپنے ساتھ انسانوں کو لیا، جنات کو لیا، شیاطین کو لیا، پرندوں کو لیا اور دیگر جانوروں کو ساتھ لیا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جانے والا یہ لشکر 100 فرسخ کے دائرے میں پھیل گیا اور ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اڑا کر لے چلی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو سفر 1 مہینے کے اندر طے ہوتا تھا
حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ تخت ہوا میں اڑ کر صبح سے شام تک 1 مہینے کا سفر طے کرا دیا کرتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اڑا کر لے چلی اور آپ حرم شریف کے اندر پہنچ گئے اور جتنے دنوں قیام کا ارادہ تھا حضرت نے قیام فرمایا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے قیام کے دوران روزانہ مکہ معظمہ میں 5000 اونٹنیاں، 5000 بیل اور 20,000 بکریاں ذبح کیا کرتے تھے تاکہ لشکر والے کھا لیں، لشکر والے بھوکو نہ رہیں. 5000 اونٹنیاں، 5000 بیل اور 20,000 بکریاں ذبح کیا کرتے تھے. سب جانوروں پر حکومت ان کو حاصل تھی، پرندوں پر ان کو حکومت حاصل تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عظیم عطیہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود قوم کے سرداروں سے کہا کہ اے میرے سرداروں، یہ مکہ معظمہ وہی جگہ ہے جہاں فلاں فلاں صفت کے نبی اور پیغمبر پیدا ہوں گے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان فرما رہے تھے، کیونکہ ہر نبی کو معلوم تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک ایسا پیغمبر پیدا ہوگا جو سارے پیغمبروں کا سردار ہوگا، سارے نبیوں کا نبی ہوگا، سارے رسولوں کا رسول ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سرداروں سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے سرداروں، اس رسول کا رعب اور دبدبا 1 مہینے کی مسافت تک پہنچ جائے گا اور حق کے معاملے میں رشتہ دار اور اجنبی ان کے یہاں برابر ہوں گے. انہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کچھ ضرر نہ پہنچائے گی. لوگوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی سلیمان، وہ پیغمبر جس کا حال آپ بیان فرما رہے ہیں، فرمائیے تو صحیح کہ وہ پیغمبر کس دین پر ہوگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دین حنیفی پر، یعنی دین اسلام پر، ملت ابراہیمی کے ساتھ وہ پیغمبر آئے گا. وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو ان کے زمانے کو پائے گا اور ان پر ایمان لے آئے گا. لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارے اور ان کے پیدا ہونے کے درمیان کتنی مدت باقی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ 1000 سال بعد وہ پیدا ہوں گے مکہ معظمہ میں. لہذا جو یہاں موجود ہیں وہ غیر حاضر لوگوں تک میری یہ بات پہنچا دیں. وہ پیغمبر انبیاء کا سردار اور خاتم النبیین ہوگا، آخری پیغمبر ہوگا. اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والا نہیں ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی اور حج کے ارکان مکمل کرنے تک مکہ مکرمہ کے اندر قیام فرمایا. خیر، حج کر لیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے. پھر صبح سویرے مکہ مکرمہ سے ملک یمن کے لیے حضرت سلیمان روانہ ہو گئے. اور ملک یمن کی راجدھانی کا نام صنعاء ہے، صاد نون عین الف حمزہ. جیسے ہمارے ہندوستان کی، بھارت کی، انڈیا کی راجدھانی کا نام دہلی ہے. درمیان میں ملک یمن کی راجدھانی صنعاء میں دوپہر کا وقت ہو گیا. غور سے سنیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری، یعنی آپ کے تخت کا کمال تھا جو ہوا پر اڑتا تھا، ورنہ اس وقت کی عام سواریوں کے لحاظ سے یہ 1 مہینے کی مسافت تھی. وہاں کی سرزمین کی سرسبزی اور شادابی دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہیں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کر لیا تاکہ نماز بھی ادا کر لیں اور کھانے سے بھی سب لوگ فارغ ہو جائیں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک یمن کی راجدھانی صنعاء کے اندر قیام فرمایا اور ان کے سارے لشکر نے وہاں قیام کر لیا، اس لشکر کے اندر جانور بھی تھے، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، شیاطین بھی تھے، پرندے بھی تھے، درندے بھی تھے. اور ان پرندوں کے اندر خواتین و حضرات ایک پرندہ ہدہد نام کا بھی تھا.
یہ درمیان میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام پرندوں کی گفتگو سمجھ لیا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام پرندوں کی باتیں سمجھ لیتے تھے، درندوں کی باتیں سمجھ لیتے تھے، جانوروں کی باتیں سمجھ لیتے تھے، جنات کی باتیں سمجھ لیتے تھے. پرندہ کیا کہہ رہا ہے سمجھ لیا کرتے تھے، بلبل کیا کہہ رہی سمجھ لیتے تھے، فاختہ کیا کہہ رہی ہے سمجھ لیتے تھے، طوطا کیا کہہ رہا ہے سمجھ لیتے تھے. اسی طرح دوسرے پرندے کیا کہہ رہے ہیں سب سمجھ لیا کرتے تھے. چیل کیا کہہ رہی ہے، کوا کیا کہہ رہا ہے. یہاں تک کہ خواتین حضرات بلوں میں رہنے والی چونٹیوں کی گفتگو بھی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ لیا کرتے تھے کہ چونٹی نے اب کیا کہا، یا چونٹے نے چونٹی سے کیا کہا، یا چونٹی نے چونٹے سے کیا کہا. اتنی بڑی اللہ نے ان کو حکومت عنایت فرمائی تھی. چنانچہ ان پرندوں کے اندر ایک پرندہ ہدہد نام کا بھی تھا. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جب یہاں ملک یمن کی راجدھانی صنعاء کے اندر ٹھہرے تو ہدہد نے سوچا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام میرے بادشاہ تو یہاں ٹھہر گئے، اب مجھے ذرا سیر کر لینی چاہیے، تفریح کر لینی چاہیے. چنانچہ ہدہد فضا میں بلند ہو کر دنیا کی چوڑائی، دنیا کی لمبائی کا جائزہ لینے لگا، اور دائیں بائیں اس نے نظر ڈالی تو اسے ملک سبا کی رانی بلقیس کا باغ نظر آ گیا. ہدہد نے سوچا کہ بھئی یہ باغ تو بڑا اچھا ہے اور یہاں سبزہ بہت شاندار ہے، لہذا چلو وہاں چل کر تفریح کرتے ہیں. اتفاق سے خواتین حضرات وہاں ایک یمن کا رہنے والا ہدہد پہلے سے موجود تھا. بھئی دنیا کے اندر ایک پرندہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، ہزاروں طوطے ہوتے ہیں، ہزاروں طوطیاں ہوتی، ہزاروں فاختائیں ہوتی، ہزاروں کبوتر ہوتے ہیں، ہزاروں کبوتریاں ہوتی. دنیا میں ایک ہی کبوتر تھوڑا ہی، ایسے ایک ہدہد نہیں بلکہ بہت سے ہدہد دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. چنانچہ ہدہد پرندے کی اس یمن کے رہنے والے ہدہد سے ملاقات ہوئی. خواتین و حضرات حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لشکر میں جو یہ ہدہد نام کا پرندہ تھا، حضرت سلیمان نے پیار میں اس کا نام یغفور رکھا تھا، یا غین فا واو را. تو یمن کے رہنے والے ہدہد نے حضرت سلیمان کے ہدہد سے کہا کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے. حضرت سلیمان کے ہدہد نے کہا کہ میں ملک شام سے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آیا ہوں. وہ یمنی ہدہد بولا سلیمان کون ہے؟ تو حضرت سلیمان کے ہدہد نے کہا کہ سلیمان جنات، انسان، شیاطین، پرندوں، جانوروں اور ہواؤں کے بادشاہ ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و شوکت اور تمام چیزوں کی تابعداری وغیرہ کا اس ہدہد نے ذکر کر دیا. پھر حضرت سلیمان کے ہدہد نے اس دوسرے ہدہد سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں اور یہاں بلقیس نام کی ایک رانی ہے جس کے تحت میں 12,000 تو سپہ سالار ہیں اور ہر سپہ سالار کے ساتھ 1,00,000 سپاہی ہیں. آپ میرے ساتھ چلیں تو میں آپ کو بلقیس کا محل دکھا دوں. حضرت سلیمان کے ہدہد نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت حضرت سلیمان کو پانی کی ضرورت پڑے تو مجھے تلاش نہ کریں اور مجھے نہ پائیں گے تو برا ہوگا. یہاں درمیان میں آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدہد پرندے کو اتنی صلاحیت عنایت فرمائی ہے، اتنی صلاحیت عنایت فرمائی کہ ہدہد پرندہ زمین کے اندر جو پانی موجود ہوتا ہے، زمین کے اندر جو پانی موجود ہوتا ہے وہ بالکل اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھ لیتا ہے جیسے ہم گلاس کے اندر موجود پانی کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس ہدہد پرندے کو یہ طاقت عنایت فرمائی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے یہ کام لیتے تھے کہ کہیں پانی وغیرہ کے حاصل کرنے کا مسئلہ ہوتا تو ہدہد سے فرماتے کہ دیکھ کر بتا کہاں پانی ہے اور کہاں پانی نہیں ہے اور کتنی گہرائی میں ہے، پانی یہاں اس علاقے میں اونچا ہے یا نیچا ہے.
دیکھ کر بتا. یہ ڈیوٹی تھی ہدہد پرندے کی. چنانچہ حضرت سلیمان کے ہدہد نے اس یمنی ہدہد سے کہا کہ بھئی میرا بادشاہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, کبھی محل کے چکر میں پڑھ کر میں اپنے بادشاہ سلیمان کو ناراض کر دوں. تو یمن کے رہنے والے ہدہد نے اس سے کہا کہ اگر تم اس رانی کی خبر اپنے آقا سلیمان کو دو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے. چنانچہ حضرت سلیمان کا ہدہد دوسرے ہدہد کے ساتھ اس رانی کی سلطنت اور وہاں کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے چلا گیا, اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عصر کی نماز کے بعد واپس ہوا. یہ تو ہدہد کا حال تھا. اب ادھر کا حال سنیے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا, قیام فرمایا تھا, وہاں پانی نہیں تھا. پانی کی ضرورت ہوئی تو انسانوں, جناتوں اور شیاطین کو پانی تلاش کرنے کا حکم دیا, مگر کوئی پانی کی خبر نہ لا سکا. حضرت سلیمان کے ذہن میں بات آئی کہ ہدہد کو بلاؤ, وہ دیکھ کر بتائے گا کہ پانی کہاں ہے اور کتنا اونچا ہے اور کتنا نیچا ہے. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پرندوں کی حاضری لی, اور جب سارے پرندوں کو موجود پایا لیکن ہدہد پرندے کو موجود نہ پایا, تو پرندوں کے سردار گدھ کو طلب کیا, اور گدھ سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہدہد کے متعلق دریافت کیا کہ کہاں ہے وہ ہدہد, لیکن گدھ کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہ تھا. اس وقت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا کہ بغیر پوچھے چلا گیا, بغیر پوچھے ہمارے لشکر سے غائب ہو گیا, اور یہاں ہمیں پانی کی ضرورت ہے, یہاں ہمیں نماز بھی ادا کرنی ہے, اور ایسے وقت میں کم وقت کہاں غائب ہو گیا, اس حدود کو میں ذرا بتاؤں گا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے کلام پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے. 19ویں پارے میں سورہ نمل کے اندر آیت کریمہ یہ ہے جو آج کے درس کی آیت کریمہ ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. بس غصہ آ گیا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ کمبخت بنا پوچھے چلا گیا. فرمایا مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ یہ غائب ہے آج لشکر سے, پوچھوں گا میں اس سے, آئے میرے پاس. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اتنا غصہ آیا ہدہد کے اوپر, اور اس کے غیر حاضر ہونے پر بولے آ جائے گا تو بڑی سخت سزا دوں گا اس کو, یا پھر چھری سے اس کو کمبخت کو کاٹ ڈالوں گا کہ بنا پوچھے گیا کیسے, یا پھر میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے کہ میں اس وجہ سے غائب ہو گیا تھا, میرے سامنے غیر حاضری کا عذر پیش کرے, کوئی صاف دلیل پیش کرے کہ صاحب اس وجہ سے میں غائب ہو گیا تھا, تو میں چھوڑ دوں گا اس کو. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں بھرے بیٹھے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب درندوں پرندوں چرندوں اور تمام چیزوں کے اوپر ان کو حکومت عنایت فرمائی تھی, اور بنا پوچھے ہدہد پرندہ غائب ہو گیا, اور پھر ضرورت بھی ہے اس وقت اس کی کہ پانی دیکھ کر بتائے کہ کس زمین کے اندر پانی ہے, تاکہ جنات کو حکم دے کر وہاں کی زمین کھدوا کر پانی نکلوا لیں. اور ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہدہد پرندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عنایت فرمائی کہ زمین کے اوپر سے زمین کے اندر کا پانی ایسے دیکھ لیتا ہے جیسے ہم گلاس کے اندر موجود پانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں. صاحب خدا ہر چیز پر قادر ہے.
جس کو چاہے جس طرح چاہے فضیلت عنایت فرما دے، طاقت اور قوت شکتی عنایت فرما دے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام غصے کا اظہار فرما رہے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیر حاضری کی وجہ کیا تھی؟ خواتین و حضرات، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پرندوں کو ان کے حال کے مناسب سزا دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس سزا کو جائز قرار دیا تھا تاکہ ان کے ہم جنسوں کو عبرت ہو۔ بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پرندوں کو یہ سزا دیتے تھے کہ پرندوں کے پر اور دم نوچ دیتے تھے، اور دھوپ میں پر نوچ کر اور دم نوچ کر اسی حال میں ڈال دیتے تھے کہ اب وہ پرندہ نہ تو چیونٹیوں سے اپنا بچاؤ کر سکتا تھا، نہ کیڑوں سے اپنا بچاؤ کر سکتا تھا۔ اور بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پرندوں کو ان کی غلطی پر تار کو لگا کر دھوپ میں چھوڑ دیا کرتے تھے، اور بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ پرندے کو چیونٹیوں کو کھانے کے لیے دے دیا جاتا تھا، اور بعد دوسرے علماء نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان اس طرح سزا دیتے تھے سرکش پرندے کو کہ پنجرے کے اندر اس کو بند کر دیتے تھے، اور بعض علماء نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح پرندوں کو سزا دیتے تھے کہ جس پرندے کے ساتھ وہ رہتا تھا پرندہ اس سے جدائیگی کروا دیتے تھے۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی کبوتر اپنی کبوتری کے ساتھ رہتا تھا تو اس کبوتری کو حکم دیتے تھے کہ اب اس کو لفٹ مت دینا، اس کبوتر کو اس کے ساتھ مت رہنا، تیری اور اس کی اب جدائی رہے گی، میں اس سے ناراض ہوں۔ اسی طرح کبھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پرندوں کو سزا دیا کرتے تھے اس طرح کہ دوسرے جنس کے پرندے کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، جیسے کبوتر کبوتری کے ساتھ رہتا ہے، طوطا طوطی کے ساتھ رہتا ہے، لیکن سزا کے طور پر فرماتے تھے کبوتر کو کہ تم طوطی کے ساتھ رہو، جنس بدل دی۔ اسی طرح طوطی کو فرما دیا کرتے تھے اگر کبھی وہ غلطی کرتی تھی کہ تم گدھ کے ساتھ رہو، چیل کے ساتھ رہو، کوے کے ساتھ رہو، غرضے کے جنس بدل دیا کرتے تھے۔ اور بعض نوجوان پرندوں کی سزا یہ ہوتی تھی کہ اگر غلطی کی تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان پرندے کا جوڑ کسی بڈھے پرندے سے لگوا دیا کرتے تھے کہ لے اب اس بڈھے کے ساتھ رہے۔ مختلف طریقے تھے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی سزاؤں کے جو پرندوں کو وہ دیا کرتے تھے۔ اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ باری تعالیٰ نے ان کے لیے اس سزا دینے کو جائز کر دیا تھا۔ اب غصے میں بھرے بیٹھے ہیں، دیکھو آتا نہیں آتا اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو اور پیغمبر کو اور رسول کو علم غیب نہیں ہوتا، علم غیب تو اللہ تعالیٰ کو ہے، ورنہ اگر حضرت سلیمان کو غیب کا علم ہوتا تو فوراً بتا دیتے کہ بھئی دیکھو وہاں گیا ہے ملک سبا کی رانی بلقیس کے باغ میں سیر کرنے کے لیے، اور وہاں دوسرے ہدہد سے بات چیت کر رہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم نہیں تھا کہ کہاں گیا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ بس یہ غصے میں بھرے بیٹھے ہیں کہ اچانک دور سے ہدہد پرندہ اڑتا ہوا آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کو تو خود فکر تھی کہ بھائی
سلیمان مجھ سے ناراض ہوں گے، بنا پوچھے میں آیا. بڑی فکر تھی کہ دیکھو صاحب پتہ نہیں جان کیسے بخشی ہوگی، پتہ نہیں جان کیسے بچے گی. تو آتے ہی صاحب اللہ تعالی نے ہدہد پرندے کو بھی بڑی عقل عنایت فرمائی تھی، بڑی عقل عنایت فرمائی تھی. سمجھ رہا تھا کہ ناراض بیٹھے ہوں گے اور غصے میں آگ بگولا ہوں گے اور میرے پر نچوا دیں گے، میری دم نچوا دیں گے، لیکن آتے ہی آپ عذر پیش کر دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس ہدہد کے کلام کو نقل فرمایا، بڑا شاندار کلام، آپ بھی سنیے. انسان ایسا کلام نہیں کرتے، وہ بیچارہ ہدہد پرندہ ایسا کلام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس ہدہد کے کلام پر اتنا پیار آیا، اتنا پیار آیا کہ قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں اس کو نقل فرما دیا. 19ویں پارے میں سورہ نمل کے اندر فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ بس یہ تو غصے میں بھرے بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا اور آتے ہی سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اے میرے راجا، اے میرے بادشاہ، آپ غصہ نہ کریں، ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو اے میرے بادشاہ آپ کو بھی آج تک معلوم نہیں ہوئی. بس حضرت سلیمان کا ذہن تو ایک دم جھٹکے کھانے لگا کہ اچھا ایسی کون سی بات یہ معلوم کر کے آئے جو مجھ کو بھی آج تک نہیں معلوم اور اس کو معلوم ہو گئی. اجمالی بیان اس کا یہ ہے کہ اے بادشاہ، میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک پختہ خبر لایا ہوں، جس کا تفصیلی بیان یہ ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ملک سبا کے اندر کہ وہ لوگوں کے اوپر بادشاہت کر رہی ہے، اور اس عورت کو بادشاہی کے لوازم میں سے ہر قسم کا سامان حاصل ہے. اے بادشاہ سلیمان، اس عورت کے پاس ایک بڑا تخت ہے، اور مذہبی حالت ان لوگوں کی یہ ہے کہ میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کفر کو ان کی نظر میں مرغوب بنا رکھا ہے، اور ان اعمال بد کو مزین کرنے کی وجہ سے ان کو راہ حق سے روک رکھا ہے. اس لیے وہ راہ حق پر نہیں چلتے کہ اس خدا کو سجدہ نہیں کرتے جو ایسا قدرت والا ہے کہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو، جن میں سے بارش اور زمین کی نباتات بھی ہیں، باہر لاتا ہے، اور وہ ایسا جاننے والا ہے کہ تم لوگ یعنی تمام مخلوق جو کچھ دل میں پوشیدہ رکھتے ہو اور جو کچھ زبان اور جسم کے اعضاء سے ظاہر کرتے ہو، وہ خدا سب کو جانتا ہے. اس لیے اللہ ہی ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یہ ساری گفتگو کون کر رہے؟ ہدہد پرندہ، چھوٹا سارا پرندہ کر رہے. اللہ تعالیٰ نے اس ہدہد پرندے کے سر پر تاج بنایا ہے، اور عام طور سے یہ گندے علاقوں میں اپنے گھونسلے بناتا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو ہدہد کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، لیکن اس وقت کم ہے، ٹائم کم ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس نے آ کر یہ عذر پیش کیا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. حضور جناب والا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے، اور اس کو بادشاہی کی تمام چیزیں دے دی گئیں. اے میرے بادشاہ سلیمان، غصہ نہ کر، اس عورت کا عرش اور اس عورت کا تخت بڑا زبردست ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. عرش کے لفظی معنی تخت سلطنت کے ہیں،
ہدہد نے بتایا کہ اس کا عرش، اس کا حکومت کا تخت بہت شاندار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا کہ ملک سبا کی رانی بلقیس کا تخت عرش 80 ہاتھ تو لمبا تھا، 40 ہاتھ چوڑا تھا اور 30 ہاتھ اونچا تھا، جس پر موتی جڑے ہوئے تھے، لال یاقوت جڑے ہوئے تھے، ہرا زبرجد اس کے اوپر جڑا ہوا تھا، اور بلقیس رانی کے تخت کے پائے موتیوں اور جواہرات کے تھے، اور اس کے تخت کے پردے ریشم اور حریر کے اندر باہر یکے بعد دیگر 7 مقفل عمارتوں میں محفوظ تھا۔ 7 تالوں کے اندر اس کے ایسے شاندار تخت کو ان لوگوں نے محفوظ کر رکھا تھا تاکہ کوئی بادشاہ حملہ کر کے اس کے تخت کو اچک کر نہ لے جائے۔ 7 تالوں کے اندر وہ اندر رکھا رہتا تھا۔ بولا کہ وہ تخت دیکھ کر آیا ہوں میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تو سارا غصہ ہی ختم ہو گیا، سارا غصہ ہی کافور ہو گیا کہ بھائی بات بڑے کام کی کر رہا ہے، چھوٹا سارا پرندہ، لیکن صاحب بات بڑے کام کی، اتے پتے کی بات لے کر آیا ہے۔ ہدہد پرندے نے تو صاحب کمال کر دیا۔ عربی میں اس کو ہدہد بولتے ہیں اور ہندی کے اندر اس کو کٹ پھوڑ بولتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تمام گفتگو سنی کہ اچھا تم یہ تمام صورتحال دیکھ کر آئے کہ جی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے نگراں عقاب پرندے سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ دیکھو تمام پرندوں کی نگرانی رکھا کرو، کیونکہ تم تمام پرندوں کی نگرانی پر مقرر ہو۔ چنانچہ ہدہد پرندے نے یہ تمام گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تمام گفتگو جب سنی، ایسی حالت میں کہ ہدہد نے خواتین حضرات سلیمان علیہ السلام کے قریب پہنچ کر اپنی دم اور بازو ڈھیلے کر دیے تھے اور تواضع ظاہر کرنے لگا تھا کہ میری جان بچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ہدہد نے اپنا سر جھکا دیا اور عرض کیا کہ اے خدا کے نبی، آپ خدا کے حضور جواب کے لیے کھڑے ہونے کو یاد کریں۔ اس وقت آپ نے میرے سر کو جھکا دیا، سر کو پکڑ لیا، لیکن ایک وقت قیامت کا ایسا آنے والا ہے کہ سب کے سر وہاں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ کیسی عقل مندی کی بات کر رہے ہے پرندہ، انسان ایسی عقل مندی کی بات نہیں کرتا۔ بس یہ سن کر، قیامت کی بات سن کر تو حضرت سلیمان علیہ السلام کانپ اٹھے اور اسے معاف کر دیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تمام کی تمام کیفیت سنی اور اس ہدہد سے فرمایا کہ بھائی دیکھ، تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، ابھی اس کا ہم پتہ لگوائے لیتے ہیں۔ ابھی پتہ چل جائے گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے، کہ تو کسی رانی کا تخت دیکھ کر آیا ہے، ملک سبا بلقیس کی رانی، ملک سبا بلقیس، اس کے تمام احوال و کوائف تو معلوم کر کے آیا، ابھی ہم پتہ لگائے لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان کا مقولہ اللہ نے نقل فرمایا سورہ نمل کے اندر 19ویں پارے میں، قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ ابھی پتہ لگائے لیتے ہیں، اصدقت ام كنت من الكاذبين، کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ میں خط لکھتا ہوں ایک اس ملک سبا کی رانی بلقیس کے نام، میرا لیٹر لے کر جا۔ پرانے زمانے کے اندر ڈاکیے واقعے تو ہوتے نہیں تھے، یہ پرندے اپنی چونچ میں
خط کو لے جاتے تھے اور جہاں جناب خط پہنچانا ہوتا تھا اس کے پاس یہ خط اپنی چونچ کے ذریعے ڈال دیا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ خط لے کر جا، اور یہ خط میں نے اس رانی بلقیس کا نام لکھا ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ بھئی اس کی حکومت کیا ہے، عجیب و غریب تو خبر لایا ہے، جا میرا یہ لیٹر لے کر جا. قرآن میں کہا گیا قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. دیکھ یہ خط اللہ فرماتا ہے قرآن میں حضرت سلیمان کا مقولہ نقل کرتے ہوئے، اے ہدہد، یہ میرا لیٹر، یہ میرا پتر خط وہاں جا کر ڈال دینا، اور وہاں پر سر پہ سوار مت رہنا اس رانی کے، بلکہ لیٹر ڈالتے ہی میرا یہ خط وہاں پہنچاتے ہی وہاں سے ذرا ہٹ جانا، ایک دم تو واپس مت آنا، اور سر پر بھی سوار مت ہونا اس رانی کے. حضرت سلیمان سمجھتے تھے کہ بادشاہوں کی کیا حقیقت ہوتی، خود بادشاہ تھے کہ ذرا سی دیر میں اگر موڈ بگڑ جائے تو گردن اتروا لیں، اور اگر موڈ جناب صحیح ہو جائے تو لاکھوں لاکھوں اشرفیوں سے نواز دیں. بادشاہوں کا موڈ اس کا کچھ پوچھنا ہی، ذرا سی دیر میں بگڑتا ہے، ذرا سی دیر میں اچھا ہو جاتا ہے. ذرا فاصلے سے کھڑے ہو جانا اور سننا کہ رانی بلقیس میرا خط پڑھ کر کیا کہتی ہے، اور اس بلقیس کے کارندے، اس کے سردار، اس کے وزیر، اس کے سفیر، اس کے مشیر میرا لیٹر پڑھ کر کیا کہتے ہیں، سب رپورٹ دینا مجھے آ کر. اللہ تعالیٰ نے صاحب اس پرندے کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیسی خدمت کروائی، اور اس پرندے کے ذریعے سے بلقیس کے ایمان کی اور بلقیس کے سرداروں، وزیروں، سفیروں اور مشیروں کے ایمان کی کیسی شکل پیدا فرمائی کہ ایک معمولی سا پرندہ بلقیس ملک سبا کی رانی کے ایمان لانے کا سبب بن گیا. اللہ جسے چاہے ایمان کی دولت دے دے، بہانے بہانے سے اللہ عنایت فرماتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں ہم بار بار کہ اللہ ہی سے لگاؤ، سب کی محبتیں دل سے نکال کر اسی کی جانب دھیان رکھو، وہی دنیا کا ساتھی، قبر کا ساتھی، قیامت کا ساتھی، جنت کا ساتھی، بیماری کا ساتھی، مقدمے کا ساتھی، کاروبار کے بند ہونے کا ساتھی، ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. پرندے بہت سمجھتے ہیں اس بات کو، خدا تعالیٰ کی حکومت سے ڈرے رہتے ہیں. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ذرا سننا فاصلے سے کھڑے ہو کر کہ کیا سوال جواب کرتی وہ ملکہ میرا خط پڑھ کر. چنانچہ ہدہد نے سر جھکا کر فرمایا کہ بادشاہ بہت اچھا، جیسا آپ کا حکم ہو، لائیے وہ خط، لائیے لیٹر لائیے مجھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا خط ہدہد کے حوالے کیا. اس نے وہ خط چونچ میں دبا لیا، چونچ میں دبا لیا، اور وہ خط بلقیس کے محل میں جبکہ وہ سو رہی تھی اس کے سینے پر لے جا کر ڈال دیا. روشن دان ہوں گے جیسے دیکھو ہمارے یہاں کمروں کے اندر روشن دان بنائے جاتے ہیں، پرندہ چڑیا وغیرہ تو روشن دان میں گھس جاتی. اندر گیا اور سوئی ہوئی تھی اس کے سینے پر لے جا کر ڈال دیا. بس جناب خط کا پڑھنا تھا سینے پر، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی کہ ہیں یہ خط کہاں سے آ گیا؟ 7 تالوں کے اندر میرا یہ تخت، میری یہ سلطنت کا عرش عظیم 7 تالوں کے اندر بنے، یہاں کس نے پر مار لیے؟ کون آ گیا یہاں پر؟ میری اجازت کے بغیر کس نے یہ خط یہاں پر بھیجا؟ ملکہ تھی، رانی تھی. آج کل تو جناب اگر کسی کو معمولی سا پیسہ مل جاتا ہے تو وہ پھولے نہیں سماتا، سوچتا ہے کہ میں زمین پر نہ رہوں، کہیں اور چلا جاؤں، حالانکہ سمجھتا نہیں کہ یہ مال تو ہاتھ کا میل ہے، جب چاہے خدا دے دے، جب چاہے چھین لے.
بڑوں بڑوں کو جناب اس نے مالدار بنا کر پیسہ چھین لیا اور پیر میں پہننے کے واسطے چپل تک نہ رہے. خدا سے ڈرنا چاہیے. اللہم احفظنا. سوچ رہی, خط پڑھا, کھولا خط جو کھولا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں. یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے, یہ خط سلیمان کی جانب سے. اور اس خط کا مضمون یہ کہ اے لوگوں, اے مقام سبا کے رہنے والے لوگوں, اے ملکہ رانی بلقیس, میرے مقابلے میں ذرہ برابر بھی زور مت دکھانا, ذرہ برابر زور مت دکھانا, اور میرے پاس سب کے سب فرما بردار بن کر چلے آؤ, اسی میں خیر ہے تمہاری. اے ملکہ, اے رانی, تیری بھی اسی میں خیر ہے کہ میرے پاس چلی آ تابع دار بن کر, اور تیرے جتنے کارندے وزیر سفیر مشیر ہیں سب میرے پاس آ جاؤ. اور ہیکڑی مت دکھانا مجھ سلیمان کو, بدتمیزی مت کرنا, میرے مقابلے میں تکبر مت کرنا, بلکہ سر جھکا کر میرے پاس چلے آؤ. میں خدا کا نبی پیغمبر, خدا ہر چیز پر قادر, خدا ہر چیز پر قوی ہے, لہذا اس کا ماننے والا بھی غالب ہے, اللہ کی جماعت غالب رہتی. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اپنے چاہنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون. ارے میں ہر چیز پر قادر, تو میرے چاہنے والے بھی ہر چیز پر قادر اور غالب ہیں. جب چاہیں مجھ سے دعا کر لیں اور مجھ سے اپنا کام بنوا لیں. وہ اس اعتبار سے قادر ہیں کہ مجھ سے دعا کریں اور میں ان کا کام بناؤں. یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ کتنا ہر چیز پر قادر نہیں. اللہ سے دعا کریں گے, اللہ ان کی پکار کو سن کر ان کا کام بنائے گا. کلام پاک میں اس خط کا مضمون نقل کیا, اللہ نے سینے پر جا کر خط ڈال دیا. قالت یا ایھا الملأ کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تعلوا علی واتونی مسلمین. خط کا مضمون میں نے آپ کو ابھی بتایا, جو اللہ نے کلام پاک میں نقل کیا کہ سلیمان نے ان کو لکھا کہ میرے مقابلے میں تکبر مت کرنا. ہو چکی تمہاری پھوپھا اور ہو چکی تمہاری ناک اونچی, اب تو مجھ پیغمبر سلیمان کے پاس جھک کر آ جاؤ, اسی میں خیر ہے تمہاری ملکہ, تمہاری رانی کی, تمہاری بلقیس کی, اور اسی میں بھلائی ہے تمہاری بھی. اب یہ جو خط پڑھا تو بس گھبرا گئی. بادشاہ تھی, رانی تھی, لیکن گھبرا گئی, انسان تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑا روب اور دبدبہ عنایت فرمایا تھا. اگلے درس میں انشاءاللہ جلدی سے آئیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلقیس نے خط پڑھنے کے بعد اپنے سرداروں سے کیا کہا, اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آئی یا نہیں آئی. اب تو وقت بہت تھوڑا رہ گیا, مضمون لمبا ہے. اور اسی طرح آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے بلقیس کی کیا گفتگو ہوئی, اور وہ چل کر آئی پہیوں پہیوں, پیروں پیروں, یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے اس کو بلوایا. یہ پوری تفصیل اگلے درس میں آئے گی, سننے کے قابل چیز ہے, ہر درس سننے کے قابل. قرآن کی کون سی آیت ایسی جو سننے کے قابل نہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ایسی حدیث پاک ہے جو سننے کے قابل نہیں. اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ
جو دنیا کی رکاوٹیں ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر درس میں حاضر ہونے کی کوشش کرو اور اس کے لیے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ رکاوٹوں کو دور فرما کر پابندی سے آنے والا بنا دے. کبھی کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا موڈ صحیح ہوتا تھا تو پرندے مذاق بھی کر لیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے. ہدہد کے اوپر ایک طرف تو غصہ تھا کہ کمبخت بنا پوچھے کہاں چلا گیا, کچا چبا لوں گا اور یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا اور ذبح کر ڈالوں گا تیز چھری سے, ورنہ عذر بیان کرے کہ کیوں گیا تھا اور کہاں گیا تھا. علامہ قزوینی علیہ الرحمہ نے ہدہد کا واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہدہد نے بھی مذاق کر لیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے. معلوم یہ ہوا پرندے بھی مذاق کر لیتے ہیں, طوطا اپنی طوطی سے مذاق کر لے ہے اور کبوتر اپنی کبوتری سے مذاق کر لے ہے, لیکن چونکہ ہم اور آپ انسان پرندوں کی زبان کو سمجھتے نہیں, اس لیے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت کبوتر کس موڈ میں ہے یا طوطا کس موڈ میں ہے یا کوا کس موڈ میں ہے. ہدہد نے ایک مرتبہ حضرت سلیمان سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں. بتائیے اتنا چھوٹا سارا پرندہ گھونسلے میں رہنے والا اور اتنے بڑے بادشاہ کی دعوت. ہاں صاحب, جب موڈ صحیح دیکھتا ہے انسان تو وہ بات بھی کہہ جاتا ہے جو نہیں کہنی چاہیے. بولا تب یہ چاہے ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا میری, ہوش میں بھی ہو, عقل بھی ٹھکانے ہیں کہ نہیں؟ کہ نہیں میں تو دعوت کرنا چاہتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا صرف میری کرو گے یا میرے لاؤ لشکر کی بھی کرو گے؟ لاکھوں کروڑوں کا میرا لاؤ لشکر ہے, انسان بھی ہیں, شیاطین بھی, جنات بھی ہیں, درندے پرندے چرندے سبھی کھاوے ہیں. ہدہد نے کہا نہیں, آپ کی بھی دعوت ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے پورے لشکر کی بھی دعوت ہے. اچھا, اتنی بڑی ہمت. حضرت ایسا ہے کہ فلاں دن فلاں علاقے میں آپ میرے مہمان ہوں گے اور اپنے لاؤ لشکر کو ساتھ لائیں گے. پر جناب وہ جو علاقہ تھا وہاں سمندر بالکل قریب تھا, اور آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کے اندر صاحب بہت بہت کثیر پانی, اللہ ہی کو پتا صاحب کتنا پانی سمندر کے اندر. اس نے کہا کہ سمندر کے کنارے پر ایک علاقہ ہے, وہاں تشریف لے آئیے گا اپنے تخت پر بیٹھ کر, ہوا کو حکم دے دیجیے گا, وہ ذرا سی دیر میں آپ کو وہاں پہنچا دے گی, اور لاؤ لشکر کو بھی ساتھ لانا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت قبول کر لی. اچھا بھائی تیری مرضی, ایسے ہی چل, ٹھیک ہے. متعینہ ٹائم پر مقررہ جگہ پر پہنچے سمندر کے کنارے پر. وہ ہدہد وہاں پہلے سے موجود تھا. بس ہدہد نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں اور لاؤ لشکر بھی ساتھ آیا ہے, تو جلدی سے ہوا کے اندر اڑا ہدہد اور جلدی سے ہوا میں اڑ کر ایک ٹڈی کا شکار کر کے مار کر لایا. ٹڈی بہت معمولی ہوتی, ٹڈی کا وجود کیا ہے؟ کوئی وجود ہے ٹڈی کا؟ ایک بوٹی بھی نہیں نکلتی. چنی بوٹی نکلے تو نکلے, لیکن پوری بوٹی تو نہیں نکل سکتی. ٹڈی کا شکار کر کے مار کر لایا اور اس ننھی منی ٹڈی کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا, اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بولا کہ اے اللہ کے نبی سلیمان, آپ اپنے لشکر کے ساتھ تناول فرمائیے, جس کے حصے میں گوشت نہ آئے تو کم از کم اسے سمندر کے پانی کا شوربہ تو مل ہی جائے گا. بس حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے اس مذاق پر اتنا ہنسے, بھائی تو نے تو کمال کر دیا. واقعی اتنا زبردست شوربہ کسی دیگ میں تو آ نہیں سکتا. سمندر میں اتنا پانی, ٹڈی کو اس میں سمندر کے پانی میں ڈال کر بولا کہ یہ ہے شوربہ اور یہ ہے ننھی منی بوٹی. حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کا لشکر 1 سال تک اس واقعے کو یاد کر کے برابر ہنستے رہے. حضرت اکرمہ کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی غلطی سے اس لیے درگزر کیا تھا کہ ہدہد اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا, کہ ہدہد پرندہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کے لیے روزی تلاش کر کے لاتا اور ماں باپ کے منہ میں, بوڑھے ماں باپ کے منہ میں بچوں کی طرح کھلاتا تھا. اتنا بڑا فرما بردار تھا.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھئی اپنی امی کا بڑا فرما بردار ہے، اپنے ابا کا معاف کرو اس کو، اور خبر بھی بہت اچھی لایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا یہ پورا واقعہ 19ویں پارے میں اللہ تعالی نے نقل فرمایا، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تعلوا علی واتونی مسلمین قالت یا ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ دیکھو کیسا پیارا کلام ہے یہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سچا پکا کلام، جس کے ایک ایک حرف کے اوپر پڑھنے والے سننے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب